وقفے کے بعد خوش آمدید۔ قناعت کس چیز کو کہتے ہیں؟ قناعت کہتے ہیں کہ مناسب، جائز اور حلال تدبیر اور دوڑ دھوپ کرنے کے بعد انسان کو جو کچھ نصیب ہو جائے وہ اس پر راضی ہو جائے۔ قناعت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنی محنت ترک کر دے، وہ اپنی طرف سے جو کچھ اس کو حکم دیا گیا ہے وہ اس کو چھوڑ دے اور بالکل مستغنی ہو کر بیٹھ جائے کہ جو میری قسمت میں اللہ نے لکھا ہے وہ مجھے نصیب ہو جائے گا۔ اس چیز کا نام قناعت نہیں ہے۔ قناعت اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے مناسب تدبیر اختیار کریں، اللہ نے جو آپ کو وسائل دیے ہیں جائز وسائل استعمال کریں، حلال طریقہ استعمال کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو رزق روزی عطا فرما دی اس پر اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں۔ اس کے اندر بہت زیادہ مبالغہ کرنا، بہت زیادہ آگے بڑھنا کہ انسان اسی کو مقصد زندگی بنا لے، یہ قناعت کے خلاف ہے کہ انسان اسی کے پیچھے پڑا رہے۔ ایک چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے راحت، دوسری چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے اسباب راحت۔ راحت الگ چیز ہے اور اسباب راحت الگ چیز ہے۔ ہم جو چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ راحت نہیں ہے، یہ اسباب راحت ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو راحت نصیب ہو جائے۔ ظاہر ہے آپ پیسہ اس لیے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری زندگی سکون اور راحت سے گزر جائے، لیکن اگر آپ اس پیسے کی تلاش میں اس انداز سے لگ جائیں کہ آپ اپنی وہ راحت خود ختم کر دیں تو گویا آپ راحت کے اسباب تلاش کرنے میں خود آپ اپنی راحت آپ نے ختم کر دی۔ اس لیے اسباب راحت کو آدمی اس انداز سے اختیار کرے کہ اس کی اپنی راحت متاثر نہ ہو، اور اس کا معیار یہ ہے کہ آپ پیسے کو اپنا خادم بنائیں، مال کو اپنا خادم بنائیں، دنیا کو اپنا خادم بنائیں، مخدوم نہ بنائیں۔ اس لیے کہ اگر آپ نے اس کو مخدوم بنایا، مخدوم بنانے کا مطلب اس سے آپ کا دین بھی متاثر ہوگا۔ آپ نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے، نماز کا وقت ہوا، آپ دکان بند نہیں کرتے نماز کے لیے، اس کا مطلب کہ پیسہ آپ کا خادم نہیں بلکہ آپ پیسے کی خدمت کر رہے ہیں۔ اسی پیسے کی بنیاد پر رشتے خراب ہوتے ہیں، اسی پیسے کی بنیاد پر تعلقات خراب ہوتے ہیں، اسی کی بنیاد پر آدمی سود لیتا ہے، اسی کی بنیاد پر آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے، اسی کی بنیاد پر آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ یہ سارے کام اگر کوئی شخص کرتا ہے اس کا مطلب اس نے پیسے کو مخدوم بنا لیا اور خود خادم بن گیا۔ تو یہ تو کسی بھی طرح کوئی اچھی بات نہیں کہ ایک ذریعے کو آپ مخدوم بنا کر خود اس کی خدمت میں لگ جائیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم پیسے کو اپنا خادم بنائیں، اس سے اپنی راحت اور اپنے سکون کے لیے کوشش کریں کہ اس سے ہمیں سکون اور راحت نصیب ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اپنی دعا کے اندر یہ شامل تھی دعا، آپ فرماتے تھے اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، اے اللہ جو آپ نے مجھے رزق دیا ہے اس پر مجھے قناعت عطا فرما دیجئے اور جو دیا ہے اس میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتا۔ حضور علیہ السلام نے ایک کامیاب مسلمان کی 3 نشانیاں بتائی۔ آپ نے فرمایا وہ شخص کامیاب ہے جو مسلمان ہوا۔ نمبر 2، اس کو بقدر کفایت رزق دے دیا گیا، یعنی اس کو اللہ نے اتنی روزی دے دی کہ اس سے اس کا گزارا ہو رہا ہے۔ اور تیسری نعمت اس کو اللہ نے یہ دی کہ جو اس کو اللہ نے دیا ہے اس پر اس کو اللہ نے قناعت کی توفیق دے دی، یہ شخص دنیا کے اندر کامیاب ہے۔ تو کامیابی کا مدار حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بقدر کفایت رزق دیا ہے آپ اس پر راضی ہو جائیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، کہ جو شخص صبح کرے اس حال میں کہ اس کے گھر میں سلامتی ہو، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن نہ ہو، معافن فی جسدہ، اس کا جسم تندرست ہو، اس کو کوئی پریشانی جسمانی لحاظ سے نہ ہو۔ نمبر 3 آپ نے فرمایا اس کے پاس ایک دن کے کھانے کی خوراک موجود ہو، آپ نے فرمایا گویا اس کے لیے پوری کی پوری دنیا سمیٹ کر اس کے گھر میں جمع کر دی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی پر آپ غور کریں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم 2 چاند دیکھ لیا کرتے تھے اور ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی،
یعنی 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور اس کے باوجود حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا کس انداز سے شکر، کس طرح عبادت اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں پر رضا کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ اس لیے قناعت رمضان المبارک ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے۔ رمضان میں ہمیں کھانے سے منع کیا گیا، پینے سے منع کیا گیا، اپنی بہت سی خواہشات پوری کرنے سے منع کیا گیا۔ اسی طرح ہمیں رمضان المبارک یہ درس دیتا ہے کہ جو آپ کو اللہ نے دیا ہے اس پر آپ صبر کر لیں، اس پر آپ قناعت کر لیں۔ یہ رمضان المبارک کا خصوصی درس ہے، اور یہ بہت بڑی نیکی اور دنیا کے اندر بہت بڑے سکون کا سامان ہے۔ جس شخص کو قناعت نصیب ہو جائے اس کو دنیا کی بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت نصیب ہو جاتی ہے، اور جس کو یہ نعمت نصیب نہیں وہ ہمیشہ ہی بے چین رہتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس اور مبارک مہینے کی برکت سے ہمیں قناعت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی قسمت پر، اپنی تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔